بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تین اہم ترین خبروں کے اوپر۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عادات، خیالات، اعتراضات، ہر چیز ملتی جا رہی ہے۔ ایک پیج پر وہ دونوں شخصیات نظر آ رہی ہیں، کیا کیا چیزیں مشترک نظر آتی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا ہم بات کریں گے کہ اقتدار کی ہوس نے شریف خاندان کی جو اندرونی دراڑیں تھیں جس کو پر کرنے کے لیے، اور جو اقتدار کی جنگ جیتنے کے لیے شہباز شریف لندن سے بھاگم بھاگ پاکستان پہنچے تھے، وہ اقتدار کی جنگ اب کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ روز بروز اس کے ثبوت سامنے آتے جا رہے ہیں، لیکن وظیفہ خور میڈیا اس کے اوپر بات نہیں کر رہا۔ اس کے اوپر بات کریں گے کہ آج ایک نیا ثبوت سامنے آیا ہے، اور ایسا ثبوت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخر میں ہم یہ بھی بات کریں گے ایک اور خبر جو پبلک نیوز نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے آن ایئر کی، جس کے اوپر بات کی انہوں نے۔ حالانکہ وہ کوئی خبر نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ وہ خبر نشر کرنے سے وزیر اعظم آفس کا جو سٹاف ہے، جو پروٹوکول کا سٹاف ہے، ان تمام کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس طرح کی خبریں شاید ہمیں نشر نہیں کرنی چاہیے۔ کم از کم ایک صحافتی جو اخلاقیات ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آنی چاہیے۔ سب سے پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو پبلک نیوز نے خبر دی، یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر عمران خان سے جڑی ہر چیز خبر بن جاتی ہے۔ عمران خان سے جوڑ کر آپ کچھ بھی کہیں وہ خبر ہے۔ حسان نیازی سب سے بڑی اگزامپل ہیں، ان کے حوالے سے آپ جو بھی دیکھ لیں، وزیر اعظم کے بھانجے کے حوالے سے یہ عظمیٰ خان والے کیس میں بھی ان کی بات ہوتی رہی ہے کہ وہ وزیر اعظم کے بھانجے ہیں۔ لیکن یہ جو پبلک نیوز نے آج دو خبریں چلائی ہیں، یہ وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا جو 2 جون کو، اس کے حوالے سے 2 خبریں چلائی ہیں۔ پہلی یہ کہ جو وزراء ہیں وہاں پر وہ 5.5 گھنٹے بغیر کچھ کھائے پیے وہاں بیٹھے رہے ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم سے شکایت کی ہے۔ دوسری خبر یہ تھی کہ وزیر اعظم نے کفایت شعاری کی جو مہم ہے اس کو سٹارٹ کیا ہے۔ حالانکہ یہ پہلے دن سے ہم دیکھ رہے ہیں سٹارٹ ہے، اور اس میں انہوں نے اے سی بند کروا دیے ہیں۔ وزیر اعظم آفس کے وہ جو میٹنگ ہال تھا اس کے اے سی بند کروا دیے ہیں، اور وہ بند کروائے ہیں کفایت شعاری مہم کے تحت۔ حالانکہ یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ سابق وزرائے اعظم پہلے تو وفاقی کابینہ کے اجلاس بلاتے ہی نہیں تھے، لیکن اگر کبھی کبھار تکلف کر کے وفاقی کابینہ کو جمع کر لیا جاتا تھا تو پھر اس کے اوپر جگہ جگہ اس کے اندر وقفے کرائے جاتے تھے۔ کبھی چائے کا وقفہ ہو رہا ہے، کبھی کھانے کا وقفہ ہو رہا ہے، کبھی نمازوں کا وقفہ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ جتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان نمازوں کے وقفوں کے اندر وہ بھی، یعنی وہ پرسنل معاملہ ہے، لیکن اس طرح کی کافی ساری بریکس آتی تھیں اجلاسوں کے اندر۔ لیکن جب سے عمران خان آئے ہیں تو یہ بھی حقیقت ہے کہ شاید ہی پچھلے 20 سال میں وفاقی کابینہ کے اتنے اجلاس ہوئے ہوں جتنے عمران خان نے 1.5 سال کے اندر کیے ہیں، اور یہ سارے اجلاس 5-5 گھنٹے 4-4 گھنٹوں کے یعنی بغیر تعطل کے یہ جاری رہتے ہیں اور یہ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو خبر انہوں نے دی ہے کہ بغیر کچھ کھائے پیے وہ بیٹھے رہے ہیں، یہ کوئی اس طرح سے خبر نہیں ہے، نیشنل ایشو نہیں ہے جس کے اوپر بات کی جا سکے، کیونکہ یہ سابق وزرائے اعظم جو سلطنت شریفیہ اور زرداریہ تھیں ان کے اندر تو یہ ہوتا رہتا تھا کہ کعبے جو ہے مسلسل پیش کیے جاتے تھے۔ لیکن عمران خان جب اب جا کر محنت کروا رہے ہیں اپنی پوری کابینہ کو، اور خود بھی محنت کر رہے ہیں، مسلسل اس کے اوپر کام کرتے ہیں، تو وہ 4 گھنٹے بیٹھیں، 5 گھنٹے بیٹھیں، اب اس میں کھانا نہ پیش کیا جانا کون سی بڑی خبر ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ عمران خان سے آپ نے کچھ بھی جوڑنا ہے، جب بھی یعنی کچھ نہ ہو تو پھر آپ نے اس طرح کی چیزیں جوڑ دینی ہوتی ہے۔ پھر ایک اور خبر کہ اے سی بند کروا دیا گیا جناب والا۔ اب اے سی جو بند کروایا گیا ہے وہ کفایت شعاری مہم کے تحت نہیں بند کروایا گیا، بلکہ وہ جو کرونا کے حفاظتی اقدامات ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ ہجوم جہاں پر جمع ہو، کوئی ہوٹل ہو، آفس ہو، کوئی اسکول ہو، کالج ہو، کوئی بھی جگہ ہو، تو وہاں پر اے سی کا استعمال کو پسند نہیں کیا جا رہا، یعنی اس سے کہا گیا ہے کہ اوائڈ کرنا چاہیے، لہٰذا وہ پھر بند کر دیا گیا۔ اور کفایت شعاری تو وزیر اعظم جب سے انہوں نے حلف اٹھایا ہے اسی دن سے شروع تھی۔ وہ جو وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں بیچی گئیں، وہ گاڑیاں بیچی گئیں، اور وہ سارا جتنا یعنی ساری منسٹریز سے پیسے بچائے گئے، وہ سارا اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ لیکن یہ جو 2 خبریں چلائی گئی ہیں، اس سے وزیر اعظم آفس کے اندر ایک ایسی فضا قائم ہوئی جیسے وہ جو افسران جنہوں نے کھانے پیش نہیں کیے
یا جن افسران نے کوئی چائے پیش نہیں کی یا جو چھٹی نہیں دی گئی، تو وہ ایک ایسا لگا کہ جیسے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا گیا ہو ان افسران کی طرف سے، اس سٹاف کی طرف سے، پرائم منسٹر ہاؤس کا جو سٹاف ہے، جنہوں نے شاید بریکس کروا کے اور اس کے اندر وہ اسی طرح کھانے پیش کیے جانے تھے جس طرح پہلے پچھلے ہم نے 10 سالوں میں دیکھے ہیں ساری چیزیں ہوتی رہتی تھیں. تو یہ اس طرح کی جو چیز ہے ایک نان ایشو ہے، ایسی کوئی خبر نہیں ہے، اس کو نہیں چلانا چاہیے تھا. اور یہ جو میری نظر سے گزری ہے تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بات کروں. اور ظاہر ہم ہر اس چیز پہ بات کرتے رہتے ہیں جو لگتی ہے کہ اس طرح اس کے اوپر میڈیا کو نہیں کرنا چاہیے تھا ریئیکٹ. اور یہ پھر میں نے دیکھا ہے کہ سارے جتنے نیوز چینلز تھے، جو اور بھی یعنی اخبارات ہیں، جو آن لائن اخبارات ہیں، ان کے اوپر بھی دیکھا تو یہ خبر چلی ہوئی تھی کہ وہ جو کھانا نہیں ان کو پیش کیا گیا. تو یہ جو آفس ہوتے ہیں یہ کوئی مہمان خانے نہیں ہیں، کوئی ضیافتیں نہیں ہیں. گھروں کے اندر ضیافتیں ہوتی ہیں، مہمان نوازی ہوتی ہیں، ادھر نہیں ہونی چاہیے. اور یہ خبر دونوں ہی یعنی کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھی جس کو اتنا زیادہ ڈسکس کیا جانا چاہیے تھا. احتیاط کرنی چاہیے اس معاملے میں. دوسرا، شہباز شریف اور قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کے بیانات بھی مل رہے ہیں، خیالات بھی مل رہے ہیں، اعتراضات بھی مل رہے ہیں، حرکات و سکنات بھی مل رہی ہیں. اب وہ دونوں شخصیات کہتی ہیں کہ ہم نے کوئی ایک دھیلے کی کرپشن بھی نہیں کی. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی. دونوں رسیدیں دکھانے سے قاصر ہیں. دونوں کہتے ہیں کہ بچوں کی جائیدادیں بچوں سے پوچھیں، یعنی جو چیز بچوں کے حوالے سے آپ نے کرنی ہے بات، وہ آپ وہیں سے پوچھیں، ہم سے نہ پوچھیں. وہ کہاں ہیں، کیا ہیں، کیسے پیسے گئے، کیسے کمائے گئے، کیسے پہنچے وہاں پر، کتنے کب خریدی گئیں، کیوں ڈکلیئر نہیں کی گئیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ بچوں سے پوچھیں. پھر دونوں کو احتساب کرنے والوں سے مسئلہ بھی ہے. دونوں اشخاص جو ہیں ان کی طرف سے جو ان کا احتساب کر رہے ہیں، جو ان سے سوالات کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی ان دونوں حضرات کو مسئلہ ہے. پھر دونوں نے سوالات بھی اٹھائے ہیں ان لوگوں سے. وہ نیب پر سوالات اٹھا رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان پر احتساب کرنے کے سوالات اٹھا رہے ہیں. نواز شریف کے یعنی وہ نواز شریف صاحب تو باہر، وہ کہتے ہیں، آج میں ٹویٹر کے اوپر پڑھ رہا تھا کہ ایک بیرونی بگوڑا ہے، ایک اندرونی بگوڑا ہے. تو وہ جو نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں جو یہاں پہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے آئے تھے 2 مہینے پہلے، اب وہ سوالات اٹھاتے ہیں، اعتراضات اٹھاتے ہیں وزیر اعظم پر، نیب پر. اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ سوالات اٹھاتے ہیں وزیر اعظم کے اوپر، صدر مملکت کے اوپر، اٹارنی جنرل کے اوپر، اور پھر وہ شہزاد اکبر کے اوپر سوالات کہ جو سوالات پوچھ رہے ہیں انہوں نے بجائے خود جواب دینے کے ان کے اوپر سوالات کھڑے کر دیے ہیں. اور سب سے بڑھ کر 2 جون کو جب یہ سماعت ہوئی تو یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اب بھی رسیدیں جمع نہیں کروائیں. اور جو ان کی بچوں کی جائیدادیں جو ہیں باہر، ان کے حوالے سے جب بات کی گئی تو الٹا انہوں نے اعتراض کر دیا بیرسٹر فروغ نسیم کے اوپر کہ جی فروغ نسیم کی وکالت کرنے کے اوپر انہوں نے اعتراض کر دیا. جو ان کے اوپر الزامات ہیں اس کا جواب نہیں دیا. تو یہ جو وزیر اعظم سے شروع ہوا، پھر صدر مملکت پر، پھر اٹارنی جنرل پر، پھر شہزاد اکبر صاحب پر، اور اب فروغ نسیم پر اعتراض ہو چکا ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ان قریب چیف جسٹس پر بھی اعتراض ہوگا، سپریم جوڈیشل کونسل پر بھی اعتراض ہوگا، اس ملک میں نظام انصاف پر بھی اعتراض ہوگا، اس ملک میں آپ کے اور میرے زندہ رہنے پر بھی اعتراض کیا جائے گا اس معزز جج کی طرف سے. لیکن ثبوت کہیں نہیں پیش کیے جائیں گے. کیونکہ پاناما کے دوران جب ہیرنگز ہو رہی تھیں سپریم کورٹ کے اندر اور ہم جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ کوئی ہزاروں مرتبہ ججز نے کہا کہ آپ ثبوت لے آئیں، آپ رسیدیں ہمارے سامنے رکھ دیں، ہم ساری چیزیں ختم کر دیں گے. جب فائنل آخری ریبرٹلز ہو رہے تھے، دلائل ہو رہے تھے پاناما کے دوران، اس وقت بھی جب نواز شریف کے وکلاء اور ان کے بچوں کے وکلاء بڑے زور و شور سے دلائل دے رہے تھے، تو اس وقت بھی مجھے یاد ہے جسٹس شیخ عظمت سعید نے کہا تھا کہ آپ چھوڑ دیں ساری باتیں، آپ ابھی بھی یعنی آخر میں بھی آپ کوئی ایک رسید لے آئیں جو آپ نے پیسے باہر بھیجے ہیں، کسی ایک ملک سے دوسرے ملک جو پیسے گئے ہیں وہ رسید لے آئیں، ہم اس کیس کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. لیکن کسی طرف سے کوئی رسید سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اعتراض سب کی طرف سے مسلسل سامنے آتے رہے تھے. پھر جو آخری بات ہم نے کی تھی کہ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے وہ ہے اقتدار کی بھوک. شریف خاندان کے حوالے سے آپ دیکھیں تو مریم نواز گروپ، حمزہ شہباز گروپ، یعنی نواز شریف اور شہباز شریف گروپ، یہ آمنے سامنے نظر آتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنے ڈی پیز تبدیل کر لینے والی پاکستانی آن سان سوچی مریم نواز صاحبہ آج سارا دن چوہے بلی کا کھیل ہوتا رہا.
سارا دن آنکھ مچولی ہوتی رہی، ان کے چچا کے پیچھے پولیس بھاگتی رہی اور وہ دیواریں پھلانگ پھلانگ کے کبھی اس گھر تو کبھی اس گھر تو کبھی اس گھر جاتے رہے، لیکن نہ تو ڈی پی تبدیل ہوئی، نہ ان کی حمایت میں کوئی چیز سامنے آئی ہے۔ تو یہ ہے وہ اندرونی قصہ شریف فیملی کا، پاکستانی سیسیلین مافیا کا، کہ وہ جو وزیر اعلیٰ بننے آئے تھے اب وہ جیمز بانڈ بن چکے ہیں، اور جو اقتدار دلانے آئے تھے، اقتدار دلانے کے لیے بلانے آئے تھے، اور پاکستان میں جو شریف خاندان اور زرداری خاندان کے واٹس ایپ گروپ کے ممبران ہیں، صحافی حضرات جو کہتے ہیں صحافی ہیں اپنے آپ کو، انہوں نے جب اس وقت شریف خاندان کو اور وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو نجات دہندہ بنا کر پیش کیا تھا، اب وہ صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں ان کی، نیب کو اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اس مرحلے پر شہباز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ تھیں آج کی اہم خبریں جن کے اوپر گفتگو کرنا ضروری سمجھا۔ امید ہے آپ سب بخیریت ہیں اور آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا کرونا کے حوالے سے خیال رکھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں پیک پہ جانا شروع ہو گیا، پیک ابھی بھی نہیں آئی وزارت صحت کے مطابق، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے تمام رشتہ داروں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔